میں سب سے پہلے تو میڈیا کے تمام نمائندگان کا شکر گزار ہوں. آپ حضرات آج یہاں ہمارے اسکروٹنی کے ٹائم پر تشریف لائے. آج مجھے تاریخ دی گئی میرے کاغذات کی جانچ پڑتال کی. ہم آر او صاحب کی خدمت میں پیش ہوئے اور ہم نے اپنے تمام ڈاکومنٹس ان کے سامنے جمع کروائے، لیکن آر او صاحب نے بتایا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رول کے تحت نیب سے، ایف آئی اے سے، مختلف عدالتوں، مختلف ڈپارٹمنٹ سے ڈاکومنٹ آنا ابھی باقی ہیں جو ہمارے پاس اب تک نہیں پہنچے ہیں. لہذا انہوں نے ہمارے کاغذات کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا ہے. اس کے بعد چونکہ ان کی ڈپارٹمنٹل کچھ چیزیں باقی ہیں جو ان کے پاس نہیں پہنچ پائی ہیں، جس پر آر او صاحب نے کل صبح 10:30 بجے کا دوبارہ ٹائم دیا ہے. ہم کل صبح 10 بجے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے. میری الیکشن کمیشن آف پاکستان سے درخواست ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم نے 2-4 حلقوں پر اپنے فارم جمع کیے ہوئے ہیں. آر او صاحبان نے جب تاریخ دی ہے تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسکروٹنی سے پہلے اپنے تمام ڈپارٹمنٹ کی چیزیں مکمل رکھیں. بہرحال اس میں سستی ان کی طرف سے ہوئی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ کل اس طرح کی کوئی سستی نہیں ہوگی اور کل ہمارے ڈاکومنٹ کا جائزہ لے کر اور اس کا حتمی فیصلہ جاری کیا جائے گا. کل جہاں میرے بھائی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اس میں میرے بھائی نے سندھ کی ترقی کی بات کی، جناب بلاول صاحب نے عوام کی بات کی، غریبوں کی بات کی اور انہوں نے غریبوں کو ان کے حقوق دلانے کی بات کی. اور یہی غریب تھے جو کل شہزاد کوٹ میں ان کی گاڑی کے پیچھے نعرے لگا رہے تھے اور ان کے سیکیورٹی افسران کے ہاتھوں دھکے کھا رہے تھے. یہی غریب عوام ہے جو آج بھی در بدری کی زندگی گزار رہے ہیں. 75-76 سال سے لاڑکانہ سے بھٹو صاحب کے نعرے، روٹی کپڑا اور مکان کے سہارے پر نسل در نسل نے اعتماد کیا، لیکن آج بھی روٹی کپڑا اور مکان کے لیے عوام ترس رہے ہیں. کل میرے بھائی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہاؤسنگ اسکیمز کی بات کی. کاش کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جن گھروں کے چابیاں حوالے کی تھیں ان گھروں کا دورہ بھی کر لیتے. میں اپنے بھائی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ کوئی وقت عنایت فرمائیں. میں ان کے ساتھ خود جاتا ہوں اور ان کی پارٹی کے نمائندگان نے جن 2000 یا 1800 گھروں کی چابیاں ان کے ہاتھوں میں لوگوں کو دلوائی تھیں، بلاول صاحب 1800 تو دور کی بات، 2000 تو دور کی بات، کوئی 100 گھر بھی مجھے دکھا دیں جو غریبوں کے ہینڈ اوور ہوئے ہیں. یہاں پر غریب کے ساتھ مذاق کی جاتی ہے. کل میرے بھائی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہاسپٹلز کی بات کی، SIUT کی بات کی. کل جناب بلاول صاحب نے چائلڈ ہیلتھ کیئر کی بات کی. جناب بلاول صاحب، آپ کون سے چائلڈ ہیلتھ کیئر کی بات کر رہے ہیں؟ اسی چائلڈ ہیلتھ کیئر کی جس میں 2 دن پہلے میری بیٹی نے جو ہے وہ اپنا جو ہے معصوم میری بچی نے دم پرواز کیا ہے ڈاکٹروں کی نااہلی کے بدولت. اور جناب بلاول صاحب، جس ہیلتھ کیئر کی آپ نے کل بات کی ہے چائلڈ کی، میں 3 گھنٹے خود اس ہاسپٹل کے ایمرجنسی میں تھا. بلاول صاحب، اس میں میری بیٹی کے ساتھ 3 گھنٹوں میں 10 بچوں کے جنازے نکلے. ایک بچے کو میں نے ریکور ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. جس ہیلتھ کیئر سے بچوں کو ہیلتھ نہ ملتی ہو اور ہر آدھے منٹ کے بعد جنازے نکلتے ہو، آپ کس منہ سے اس ہاسپٹل کی بات کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے یہاں کے MNAs اور MPs کو منتھلیاں پہنچتی ہیں. آپ کس منہ سے لاڑکانہ کے صفائی کی بات کرتے ہیں کہ آج DC آفس میں کھڑے ہیں اور مٹی ہمارا استقبال کر رہی ہے؟ جب DC آفس کے ہاں، عدالت کے احاطے کے اندر صفائی نہیں ہوگی، شہر کے اندر کیا صفائی ہوگی؟ یہ ڈھونگ بند کر دیں، یہ دھونسلہ بند کر دیں. آپ کہتے ہیں ہم عوام کی بات کرتے ہیں. بلدیاتی انتخابات بھی آپ نے حلقہ بندیاں توڑوا کر جیتی ہیں.
آپ نے آروز اور ڈی آروز کے تھرو جیتی ہے، اب بھی آپ کہتے ہیں کہ لاڑکانہ ہمارا ہے، اور معظم علی خان عباسی کا 5000 ووٹ اس کے گھر سے اٹھا کر شہر سے نکال کر آپ دیہات کے پی ایس میں بھیجتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم جیتتے ہیں۔ اگر عوام آپ کے ساتھ ہے، اگر آپ نے عوام کی خدمت کی ہے، اگر عوام آپ پر اعتماد کر رہی ہے، اگر عوام بھٹو صاحب پر اعتماد کر رہی ہے، اگر عوام محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پر اعتماد کر رہی ہے، تو حلقے کیوں تبدیل کرا رہے ہو؟ یونین کونسلز کیوں تبدیل کرا رہے ہو؟ اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کردار پر ہنسوں یا روں کہ صوبہ سندھ سے ایم کیو ایم، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، آزاد امیدواروں نے حلقوں پر اعتراضات کروائے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پورے صوبہ سندھ میں نہ ایم کیو ایم کی کوئی درخواست کو سنا، نہ جے یو آئی کی کسی درخواست کے اعتراضات کو قبول کیا، نہ نون لیگ اور جی ڈی اے، نہ آزاد کی، اور جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے حلقوں کی ریکمنڈیشنز کی تھیں، 100 میں 100% حلقے اس طرح بنائے گئے۔ اب مجھے بتائیں کہ جب 100 میں 100% حلقے اس طرح بنائے جائیں گے تو پھر اعتراضات اٹھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ صاف اور شفاف انتخابات ہوں گے، آئیں الیکشن میں ہمارا مقابلہ کریں، یہ آروز کا سہارا نہ لیں، یہ حلقہ بندیوں کا سہارا نہ لیں، یہ افسران کا سہارا نہ لیں، یہ سسٹم کا سہارا نہ لیں، عوام کے پاس جائیں۔ کل فارم جمع کراتے ہوئے بھی عوام نے آپ کو اپنا غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑا ہے، آپ کو انہوں نے دکھا دیا ہے، اور انشاءاللہ 8 فروری کو بھی آپ کو عوام کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سندھ میں متبادل قوت اور قیادت جمعیت علماء اسلام ہے، اور 8 فروری کو لاڑکانہ سمیت پورے صوبہ سندھ میں کتاب کامیاب ہوگا۔ جمعیت علماء اسلام۔ سر میرا آپ سے سوال یہ کہ 2018 کے انتخابات میں 84,000 سے زائد جو ہے بلاول نے ووٹ لیے تھے، اور 50,000 سے زائد آپ ووٹ لیے تھے، وہ لیڈ کیسے پوری کریں گے؟ اور یہاں پر جو ہے آپ نے یہاں پر پراپرٹی بھی نکل آئی ہے کہ ان کے بجلی کے بل آپ نے ادا نہیں کیے، تو آپ تو ارب پتی ہیں۔ اور جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 2 دن تک میرے نتائج اسی عدالت میں روکے گئے تھے، وہ اگر 2 دن نہ روکے جاتے، اسی وقت جاری کیے جاتے تو میں جیتا ہوا تھا۔ 2 دن 80,000 پہ ہوتے ہیں، اور بلاول صاحب 50,000، بلاول صاحب 50، وہ اگر ابھی بھی 2 دن میرے نتائج اس طرح یہاں مینیج ہوتے رہے تو پھر تو میں کبھی بھی نہیں جیت سکتا۔ عوام کے فیصلے پر رہیں، سسٹم کے فیصلے پہ نہ رہیں۔ 2 دن عدالت میں کیسے میرے نتائج روکے گئے، کیوں روکے گئے، الیکشن کمیشن نے اس پہ کیوں کارروائی نہیں کی؟ ایک بات۔ دوسری بات، الیکشن کمیشن کے آج آفس میں وابڈا والے 6 بل لے آئے کہ جی یہ راشد محمود سمرو اور ناصر محمود سمرو کی طرف ڈیوز ہیں۔ 6 میں 5 بلوں میں وہ جھوٹے ثابت ہوئے، تو میں نے ان کو درخواست کی وابڈا والوں کو کہ جی لگتا یہ ہے کہ 15 سال پرانے آپ بل لے کر آئے ہیں، 10 سال پرانے لے کر آئے ہیں، تو جو میرے نام پہ میرے ایک علی محمد ہے بھائی لاڑکانہ میں کتنے کہتے ہیں آپ کے دادا ہیں؟ میں نے کہا آگے لکھا ہوا ہے سمرو، آگے ایڈریس لکھی ہوئی ہے، نہ نام کے آگے سمرو لکھا ہوا ہے، نہ ایڈریس لکھا ہوا ہے، نہ NIC نمبر لکھا علی۔ میں نے کہا پھر لاڑکانہ میں علی محمد 100 ہوں گے، سارے میرے دادا ہیں۔ پھر ایک بل لائے خالد محمود، نہ آگے سمرو، نہ ایڈریس، نہ NIC نمبر، 7 خالد۔ تو میں نے کہا اور میں نے کہا جتنے خالد محمود ہیں یہ میرے والد کے کھاتے میں ڈالو گے، گھر اور خالد محمود کے بل 7۔ جی، اور پھر آگے مزے کی بات سنیں، آگے مزے کی بات سنیں، آگے مزے کی بات سنیں جو بڑی حیران کن ہے۔ میں نے وابڈا والوں کو آج کہا ہے کہ یہ 7 کے 7 بل میں بھرنے کے لیے تیار، یہ پیڈ کرنے کے لیے تیار، جن میں وہ 5 جھوٹے بھی ثابت ہوئے یہاں۔ میں نے کہا میں تیار ہوں، ایک مہربانی کر لیں۔ وابڈا کا وکیل جو بول رہا تھا، میں نے کہا میرے ساتھ چلو، جس پراپرٹی کے آپ بل نکال کے لائے ہو یہ پراپرٹی مجھے ہینڈ اوور کرواؤ، مجھے اس کا مالک بنواؤ، بل میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تو ظلم ہوگا کہ پراپرٹی بھی میرے نام نہ ہو، میں دیکھیں میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے مخالف امیدوار کو، کھل کے سامنے آؤ نا، چھپ چھپ کے کیوں وار کرتے ہو؟ ڈپارٹمنٹ کا نا عام شہری، تو عام شہریوں کو مت بھیجو، خود آؤ۔ تو آپ کو اگر ہمت ہے خود لڑ نہیں سکتے ہو
اور پھر میں ذوالفقار علی کے بھی نکالتا ہوں لاڑکانہ کے اندر. جتنے ذوالفقار علی کے نام سے بل ہوں گے وہ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ہوں گے. جتنے آصف کے نام ہوں گے وہ جناب آصف علی زرداری صاحب کے ہوں گے. جتنے بے نظیر کے نام ہوں گے وہ بے نظیر بھٹو صاحب کے نام ہوں گے. اور جتنے بلاول کے نام ہوں گے وہ سارے جناب بلاول صاحب کے نام. یہ اگر کہانی شروع کی ہے تو ٹھیک ہے, اگلی حاضری پر ہم بھی حاضر ہو رہے ہیں. سر آپ کا فارم روکا گیا ہے اس کے لیے تو آپ کا بالکل نہیں, اس کے لیے نہیں روکا گیا ہے. فارم روکا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو ایک آن لائن بنائی گئی ہے جس میں نیب, FIA, مختلف اسکروٹنی سسٹم ہے, ان کی رپورٹ یہاں تک نہیں پہنچی ہے, جس پر RO صاحب نے کل کا ٹائم دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو اسکروٹنی کا سسٹم ہے وہ کلیئر ہو جائے تو ہم